الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجی صلو علی الحبیب درود و سلام با آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پہ درود و سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی مقرر کر رکھی ہے۔ جو بھی کوئی میرا امتی مجھ پہ درود شریف کرتا ہے وہ فرشتہ میری بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ یہ فلاں بندے نے، فلاں کے بیٹے نے اور فلاں جگہ کے رہنے والے نے آپ پہ درود و سلام پڑھا۔ اور جب بھی کوئی انسان، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی میرا کوئی امتی محبت سے مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، میرا اللہ میری روح کو ادھر متوجہ فرما دیتا ہے، میں محبت والوں کے درود و سلام کو سنتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں، اور اہل محبت کے درود و سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتا ہوں۔ اس لیے بلند آواز سے پڑھیے، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ۔ یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، ہندو کماں آقا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ دل کی آواز ہے، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیری تعریف لئی ہے سارا قرآن، عرب و عجم دے والیا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ بعد از حمد و سلام انتہائی قابل عزت و احترام و تکریم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، آج کی یہ محفل پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ حضرات گرامی القدر، کیونکہ میں ایک اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے مختصر سے وقت میں آپ سے مخاطب ہوں گا، کیونکہ آج میں یہاں میزبان ہوں اور ہم نے مہمان علماء کرام کو سننا ہے، تو اس حوالے سے محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے مختصر وقت میں چند ایک گزارشات آپ حضرات تک پہنچاؤں گا۔ میلاد شریف ہر ایسی محفل جس میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے حوالے سے سرکار علیہ السلام کی صورت، سیرت، سرکار کے اوصاف حمیدہ، تذکار جمیلہ، سرکار علیہ السلام کے معجزات، سرکار کے فضائل، سرکار کی سیرت، سرکار کی صورت، ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے، ہر ایسی محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ اور میلاد کا معنی ہے، مطلب ہے پیدائش۔ تو جس محفل میں حضور علیہ السلام کے دنیا میں آنے کو ڈسکس کیا جائے کہ سرکار دنیا میں آئے تو اس شان سے آئے، ایسا کوئی بیان کیا جائے، یعنی جس محفل میں حضور علیہ السلام کے دنیا میں آنے کو بیان کیا جائے، ایسی محفل کو بھی میلاد کہتے ہیں۔ اگر اس سے بھی آسان میں اس کی تعریف کر دوں تو یوں سمجھیے کہ ذکر رسول کی محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ اسے ذکر رسول کی محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ گرامی المرتبہ حاضرین و سامعین، میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام باعث تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ کے ایک تو میں کہ کوئی بات کہہ دوں نا اپنے نبی کی شان میں، وہ تو الگ بات ہے، لیکن جو اللہ کے حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو میں کائنات نہ بناتا، یعنی آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی نبی کے صدقے سے، اللہ نے آسمانوں کو تخلیق کیا نبی کے صدقے سے، اللہ نے یہ ساری کائنات جو بنائی ہے اس لیے بنائی ہے کہ اپنے نبی کے صدقے سے رب فرماتا ہے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ اور دوسرے مقام پہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ رب فرماتا ہے حبیب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، مقصد نہ ہوتا تو میں اپنا اللہ ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو حضرات اللہ کا بھی ہمیں پتا چلا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہمیں کس نے بتایا؟ حضور علیہ السلام نے۔ ہم رب تک بھی پہنچے ہیں حضور علیہ السلام کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے۔ اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کون ہے۔ گرامی المرتبہ حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، وَالضُّحَىٰ چاشت کے وقت کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ رات کی تاریکی کی قسم جب وہ صحیح طریقے سے چھا جائے۔ اور یہاں اس کے مختلف معنی ہے، میں جو عنوان اپنا بنانا چاہتا ہوں اس کا ایک معنی محبت والوں نے یہ بھی بیان کیا ہے وَالضُّحَىٰ سے مراد سرکار علیہ السلام کا چہرہ ہے، تو اب معنی یہ بنے گا وَالضُّحَىٰ حبیب مجھے تیرے مکھڑے کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ حبیب مجھے تیری زلف عنبری کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی چہرے کی قسمیں کھا رہا ہے۔ تو آئیے سنیے میرے اور آپ کے آقا کا چہرہ کتنا سونا تھا۔ آج میرا مختصر وقت میں جو باتیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سرکار کا چہرہ بہت سونا تھا۔ میرے آقا بہت حسین محجبین تھے۔ اس سے پہلے ایگزامپل دے کے مثال آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ مجھے بتائیے اگر آپ کو کوئی خزانہ حسن دے دے کہ یہ لے جی اور آپ حسن تقسیم کریں، آپ بتائیے سب سے پہلے حسن کسے دیں گے؟ آج ہر بندے کی یہ تمنا ہے، یہ اس کی خواہش ہے، یہ اس کی آرزو ہے کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں وہ سب سے سونا ہوں۔ تو اللہ نے بھی اپنے محبوب سے پیار کیا۔ اب خود غور کیجئے اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا سونا بنایا ہوگا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ قیامت والے دن ہر چیز اپنی اصل کھو دے گی، قیامت والے دن ہر چیز اپنی اصل کھو دے گی، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جس طرح یہ دنیا میں ہے کل قیامت والے دن بھی اسی طرح ہوگی۔ اصحاب پیغمبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے وہ کون سی دو چیزیں ہوں گی جو قیامت کی ان ہولناکیوں میں بھی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، ان کا حسن مان نہیں پڑے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ایک اللہ کا قرآن ہے جس طرح ادھر ہے قیامت والے دن بھی اسی طرح ہوگا، اور دوسرا تمہارے نبی کا چہرہ ہے جس طرح ادھر کھلا کھلا ہے قیامت والے دن بھی اسی طرح کھلا کھلا ہوگا۔ تو گرامی المرتبہ حاضرین و سامعین، اللہ کے حبیب کا اتنا سونا چہرہ تھا
کہ آقا علیہ السلام کے چہرے پہ نہ کوئی چھائی تھی نہ کوئی کیل تھی، صاف شفاف حضور علیہ السلام کا چہرہ تھا. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کو دیکھتے تو ہم اپنی تصویریں حضور کے چہرے میں دیکھ لیا کرتے تھے، اتنا حضور کا روشن چہرہ تھا. تو سرکار کا چہرہ گویا آئینہ تھا کہ جب حضور کو کوئی دیکھتا اتنا صاف شفاف چہرہ تھا کہ اسے اپنی تصویر حضور کے چہرے میں نظر آیا کرتی تھی. اس پہ میں مثال دے دیتا ہوں، ایک روایت عرض کرتا ہوں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو جہل آیا اور اس نے معاذ اللہ کے کہا کہ اے محمد، عرب والوں میں سے تم میں سے معاذ اللہ تم سے برے چہرے والا کوئی نہیں. حضور نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، کائنات میں آپ جیسا حسین کوئی نہیں. حضور نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا ہے. اب اصحاب پیغمبر نے عرض کی یا رسول اللہ، ابو جہل آیا، اس نے بھی یہ کہا کہ معاذ اللہ، یہ کہا کہ حضور آپ جیسا معاذ اللہ برے چہرے والا کوئی نہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و ماجبین اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. حضور وہ بھی سچا یہ بھی سچا، یہ راز سمجھ نہیں آیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں آئینہ ہوں، جو مجھے دیکھتا ہے اسے اپنا عکس میرے اندر اسے نظر آتا ہے. ابو جہل نے جب مجھے دیکھا اسے اپنی دل کی سیاہی میرے اندر نظر آئی تو اس نے کہا آپ برے ہیں. صدیق نے جب مجھے دیکھا اس کا دل ایمان کے نور سے روشن تھا. جب اس نے اپنا عکس مجھ میں دیکھا اس نے کہا یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کوئی نہیں. دونوں نے ٹھیک کہا ہے. تو حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور کو دیکھتے تو اپنی تصویریں حضور کے چہرے میں دیکھ لیا کرتے تھے. تو سرکار کا اتنا سونا چہرہ تھا، اسی لیے کہنے والا کہتا ہے کوئی صبح نہ سویرا آئے، کوئی صبح نہ سویرا آئے، سارے جگ کو سونا میرے مدینی دا چہرہ آئے، سارے جگ کو سونا میرے آقا دا چہرہ آئے. تو حضور علیہ السلام کے اتنا حسین سرکار کا چہرہ ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ ایک طارق نامی شخص تھا. وہ اس نے بیان کیا ہم سے کہ میں مدینہ طیبہ میں کاروبار کرتا تھا، تجارت کرتا تھا، جانوروں کی تجارت کرتا تھا. تجارت کرتا تھا تو میں نہیں جانتا تھا حضور کو. حضور علیہ السلام میں مدینے سے باہر تھا. حضور علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی. سرکار علیہ السلام نے سوال ارشاد کیا کہ آپ کوئی چیز فروخت تو نہیں کرنا چاہتے؟ ہم نے کہا جی ہاں ہم یہ اونٹ فروخت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو چاہیے تو آپ لے لیجیے. طارق نامی شخص فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کو ہم جانتے نہیں تھے. ہم نے کہا یہ اونٹ، سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے. یہ میں سرکار نے اونٹ کی مہار رسی پکڑی اور سرکار چل دیے اور فرمایا آپ کی. اس نے کہا کہ اس بندے نے کہا کہ طارق نامی شخص نے کہا کہ ہم اتنی کھجوروں کے عوض میں یہ اونٹ آپ کو دیں گے اور آپ دیں اور آپ لے جائیں. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کی مہار پکڑی اور سرکار چل دیے. فرمایا کل آپ کی کھجوریں پہنچ جائیں گی. اب جب سرکار چلے گئے آپس میں وہ قافلے والے سارے جو کاروباری تھے سب نے کہا ہم نے اونٹ تو دے دیا اور ہم نے جانتے تک نہیں. ہم نے اونٹ بھی دے دیا لیکن ہم نے جانتے ہی نہیں، اس کی ضمانت کون دے گا؟ ہم نے ایسا کر دیا ہے. اتنے میں اس قافلے میں ایک ضعیفہ خاتون تھی، ایک بوڑھی خاتون تھی. وہ ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا ایک پریشان اس بات پہ نہ ہو کہ اس اونٹ کی ذمہ داری کون اٹھائے گا، اس کا ضامن کون بنے گا. میں ضمانت دیتی ہوں کل یہ آپ کو کھجوریں لا کر دیں گے. طارق نامی شخص نے پوچھا آپ کتنے وصول سے یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں؟ کہا جانتی تو نہیں ہوں، میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا ہے، جس کا چہرہ اتنا سونا ہو
چہرہ ہوں وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. دوسرا دن ہوا سرکار علیہ السلام نے ایک صحابی کو دے کے کھجوریں اور پہنچائی. شخصاً جب کھجوریں پہنچی بڑھیا نے مخاطب ہو کے کہا دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا نا جس کا اتنا سونا چہرہ ہو وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اسی لیے تو پھر ہم کہتے ہیں کوئی صبح دا سویرا آئے, کوئی صبح دا سویرا آئے, سارے جگ تو سونا میرے آقا دا چہرہ آئے. تو گرامی المحترم حاضرین و سامعین, آخری 2-3 منٹ کے اندر بات کو کلوز کرتا ہوں کہ آپ نے سنا سرکار کا اتنا سونا چہرہ تھا کہ آپ نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے نا, یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں, سرکار علیہ السلام کی زوجہ فرماتی ہیں, اگر مصر کی عورتیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی, اگر وہ نبیوں کے امام مدینے کے سلطان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو وہ انگلیاں نہ کاٹتی, وہ اپنے دل کاٹ لیتی. تو سرکار علیہ السلام کا اتنا, اور یہاں پہ محبت والے نے جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی. امام اہل سنت فرمانے لگے, انہوں نے کہا مصر کی عورتوں نے حسن یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ دی, یہ بھی کمال ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی عظمت و شان کو دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کو دیکھنے والوں نے انگلیاں نہیں اپنی گردنیں کٹائی ہیں. ادھر انگلیاں کٹ رہی ہیں, ادھر نبی کے نام پہ گردنیں کٹائی جا رہی ہیں. تو کٹ جانا اور ہے, کٹانا اور ہے. ادھر کٹ گئی تھی, ادھر غلاموں نے حضور کے نام پہ اپنی گردنوں کو قربان کیا, اپنے پورے جسم کو, اپنی جانوں کو قربان کیا ہے. آخری روایت بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کس کس منظر کو بیان, سرکار کے بچپن کو بیان کیا جائے, لڑکپن کو بیان کیا جائے, جوانی کو بیان کیا جائے, یا بڑھاپا تو آئے ہی نہیں. تو سرکار علیہ السلام حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جب سرکار جلوہ گر ہوئے تو حلیمہ سعدیہ کی سہیلیاں جمع ہو کے ایک دن حلیمہ سعدیہ کے پاس گئی. حلیمہ پہلے تو بڑی غریب تھی, تیرے گھر میں جلانے کے لیے ایندھن نہیں ہوتا تھا, چراغ نہیں ہوتا تھا. کافی دنوں سے ہم دیکھتی ہیں کہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے, ساری رات تیرا گھر روشن رہتا ہے اور تیرے گھر سے نا روشنیاں باہر آتی ہیں. حلیمہ سعدیہ مسکرائی, فرمایا ہوئے سہیلیوں میں تو آج کل دیا جلاتی نہیں ہوں, میں چراغ نہیں جلاتی. سہیلیاں حیران پریشان کر پوچھنے لگی حلیمہ کیا کہہ رہی ہوں, پوری رات ہم دیکھتی ہیں تیرے دروازوں سے اور تیرے حجرے سے روشنی باہر آتی ہے اور تو کہتی ہے بھائی میں دیا ہی نہیں جلاتی. بحث ہوگی آپس میں. سہیلیوں نے کہا چلیں جھگڑا کس بات کا, رات کو دیکھ لیں گے. رات ہوئی, ساری سہیلیاں جمع ہوئی, دیکھو حلیمہ کہہ رہی تھی میرے گھر میں دیا نہیں ہے, چراغ نہیں ہے, روشنی نہیں ہے, یہ دیکھو اس کا پورا گھر روشن ہے اور اس کے کمرے سے یہ اتنی روشنی باہر آ رہی ہے. ساری سہیلیاں جمع ہو کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. اے حلیمہ تم تو کہہ رہی تھی میرے گھر میں کوئی چراغ نہیں ہے, کوئی دیا نہیں ہے, پر بتاؤ یہ روشنی کیسی ہے, یہ تیرا گھر اتنا روشن کیسا ہے, کس وجہ سے ہے, یہ دیکھو تیرے گھر سے باہر بھی روشنی آ رہی ہے. حلیمہ سعدیہ نے اپنی سہیلیوں کو بازو سے پکڑ کر اس کمرے میں لے گئی جس کمرے میں میرے آقا کریم علیہ السلام جلوہ کرتے. سہیلیوں نے اندر جا کر کیا منظر دیکھا, میرے آقا کریم علیہ السلام بستر پر جلوہ کر رہے ہیں. آقا کے چہرے سے, آقا کے مکھڑے سے ایسا نور نکل رہا ہے جس نے پورے گھر کو روشن کر رکھا ہے. حضور علیہ السلام کے چہرے سے, سرکار علیہ السلام کے مکھڑے سے
ایسا نور نکل رہا ہے کہ جس نے پورے گھر کو روشن کر رکھا ہے۔ تو حضرات گرامی القدر، یہ ہے میرے اور آپ کے آقا کی شان، اتنا سرکار کا حسین چہرہ تھا کہ سرکار کا چہرہ اتنا صاف شفاف تھا کہ سرکار کے چہرے پہ ذرا بھی کوئی داغ نہیں تھا، کوئی دھبا نہیں تھا، کوئی کیل، کوئی چھائی نہیں تھا۔ سرکار کا اتنا صاف شفاف چہرہ ہے، اسی چہرے کی اللہ قسمیں کھا رہا ہے، بدھوہا حبیب تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری زلف عنبری کی قسم۔ گرامی المرتبہ حاضرین و سامعین، میں اسی سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ آج ہم میزبان ہیں، تو محفل کو آ کے اس نشست کو بڑھاتے ہوئے مختصر وقت میں حاضر ہوا تھا۔ انشاءاللہ ہمارے مہمان علماء کرام، ناخواں حضرات انشاءاللہ نماز ظہر ہمارے ساتھ ادا کریں گے۔ تو اس حوالے سے میں آپ تمامی حضرات جو بھی آئے ہیں اور آئیں گے، مزید اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔